ہم سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو کوئی مخصوص علاقہ مسلسل جب خبروں میں رہتا ہے تو پھر بات کرنا بنتا ہے کہ مسلسل اسی حوالے سے بات کی جائے اور آپ کو تازہ ترین اپڈیٹس دی جائیں اور صحیح اور حتمی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھی جائے۔ بنوں میں آپریشن ہوا، بنوں میں جڑپ ہوئی، بہت بڑی اور تاریخی قسم کی جڑپ ہوئی۔ اس میں کتنا نقصان ہوا ایک طرف سے، کتنا نقصان ہوا دوسری جانب سے، اور پھر اس میں ایک خبر آ رہی ہے کہ ایک ٹاپ کمانڈر اتحاد المجاہدین پاکستان کا یہ مارا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں نے مختصر اس پہ بات کرنی ہے کہ استاد عبداللہ سعید جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس آپریشن میں یہ مارا گیا ہے، یہ کون تھا، اس کی کتنی اہمیت تھی اپنی تنظیم کے لیے اور ان لوگوں کے لیے کہ جو یہاں پہ لڑ رہے ہیں، جن کے ہاتھ میں بندوق ہے اور جو مسلسل مختلف آپریشنز میں حصہ لے رہے ہیں۔ نور ولی محسود کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ یہ اصل میں عید کا پیغام ہے اور اس میں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ عید الاضحیٰ کے جو پہلے 3 دن ہیں، پہلا دن عید کا، دوسرا اور تیسرا، یہ جنگ بندی ہوگی تحریک طالبان پاکستان کالعدم TTP کی طرف سے، اور یہ جو تازہ ترین صورتحال ہے یہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اس میں مزید بھی اعداد و شمار سامنے آئے ہیں، کتنے شہریوں کا نقصان ہوا ہے، کتنے پولیس اہلکاروں کا نقصان ہوا ہے، کتنے میلیٹنٹس مارے گئے ہیں۔ ایک کمانڈر جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کا نام استاد عبداللہ سعید ہے، اس کی ویڈیوز بڑی وائرل ہیں اس آپریشن کے بعد، اور اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو اس آپریشن میں مارا گیا ہے۔ اس کو ایک نظریاتی رہنما سمجھا جاتا تھا اور یہ بھی کہ اس کا تعلق افغانستان سے تھا، اور باضابطہ تو تصدیق کا اعلان نہیں کیا اتحاد المجاہدین پاکستان نے یا کسی اور تنظیم نے، لیکن جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں جو پاکستانی ملیٹنٹ گروپس کے بہت قریب ہیں، یہاں پہ افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان اکاؤنٹس کی طرف سے یہ تصدیق کی جا رہی ہے کہ اس آپریشن میں استاد عبداللہ سعید جو ہے یہ مارا گیا ہے۔ اس ٹاپ کے کمانڈر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نظریاتی رہنما تھا، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور متعدد کتابوں کا یہ مصنف تھا۔ جس طریقے سے نور ولی محسود کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی کتابوں کے مصنف ہیں، اور اسی طرح اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا تھا، اور یہ بھی اس کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ یہ بڑا آسانی سے برین واشنگ کرتا تھا، اور پاکستان اور افغانستان کے جو جنگجو ہیں ان کو مسلسل لڑنے پر اکسانے کی جو سرگرمیاں ہیں ان میں یہ زیادہ تر پیش رہتا تھا۔ اس کی پرانی تقاریر اٹھا کے آپ دیکھ لیں تو یہ بڑا جذباتی تقریر بھی کرتا تھا۔ تو اس خبر کے حوالے سے اگر یہ تصدیق ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ پاکستانی ملیٹنٹ گروپس کا ایک بڑا نقصان ہے، اور اس آپریشن میں کہ جس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے، اور جب بھی کوئی ویڈیو اس طرح کے سامنے آتی ہے اور اس میں ملیٹنٹس بات کرتے ہوئے سنے جا سکتے ہیں تو پھر لوگ اس کا تجزیہ کرتے ہیں، لوگ پھر تبصرے کرتے ہیں کہ یہ جو جس ایکسنٹ میں پشتو بولی جاتی ہے یہ بنو کی مقامی زبان نہیں ہے۔ اب جس ایکسنٹ میں استاد عبداللہ سعید بات کرتا تھا یا تقریر کرتا تھا، وہ ایکسنٹ نہ بنو کا ہے، نہ وہ لکی مروت کا ہے، نہ وہ کرک کا ہے، نہ وہ وزیرستان کا ہے۔ یہ ایکسنٹ افغانستان کے پشتو کا ہے، اور اسی ایکسنٹ میں، اسی لہجے میں یہ وہاں پہ تقریریں کرتے تھے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ پاکستان کی جو فورسز جس طریقے سے آپریشن ہوتے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوتے ہیں، اور اس میں متعدد تصویریں اس کی جب یہ زندہ تھا اس وقت کی تصویریں بھی اور ڈیڈ باڈی کی تصویریں بھی وائرل ہیں جو انٹرنیٹ کے اوپر، ایکس کے اوپر، فیس بک وغیرہ پہ، اور اس کی ظاہر ہے کہ تصدیق تو تب ہوگی جب اس حوالے سے خود کوئی نہ کوئی تنظیم آ کے اس حوالے سے تصدیق کرے گی۔ اب جو TTP کے سربراہ نور ولی محسود نے اعلان کیا ہے کہ 3 دن جو ہیں یہ جنگ بندی ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ جنگ بندی صرف ایک مخصوص علاقے کے لیے نہیں ہوگی، جہاں جہاں پہ ان کے آپریشنز ہیں، بلوچستان ہے، خیبر پختونخوا ہے، پاکستان کے قبائلی علاقے ہیں، یہاں پر یہ جنگ بندی ہوگی، لیکن ساتھ میں یہ بھی اس پیغام میں کہا گیا ہے نور ولی محسود کی طرف سے
کہ اگر ہم پر حملہ ہوگا تو ہم پھر اپنا دفاع کریں گے۔ یہ ظاہر ہے کہ اس طرح پہلے بھی اس طرح کے اعلانات ہوتے رہے ہیں، اور اس پیغام میں جو عید کے حوالے سے تھا انہوں نے ایک دو مبارکباد بھی دی ہے، اور پھر یتیموں کا بھی ذکر کیا ہے، بیواؤں کا بھی ذکر کیا ہے، جہاد کا جو ایک فلسفہ ہے وہ ان کی نظر میں جو ہے وہ بھی بیان کیا ہے، قربانی کا بھی ذکر کیا ہے۔ بہرحال اور یہ اعتراف بھی کیا ہے کہ ایک عجیب قسم کی صورتحال سے یہ پورا خطہ جو ہے یہ گزر رہا ہے، اور غم کی خبریں ہیں، اور یتیموں کی سسکیاں ہیں وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں اس میں کہی گئی ہیں اور لکھی گئی ہیں۔ یہ جو حتمی اعداد و شمار سامنے آئے ہیں، یہ میریان کا جو علاقہ ہے یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ کوئی 20 تک ملیٹنٹس جو ہیں یہ اس آپریشن میں مارے گئے ہیں، اور شدید جھڑپیں ہوئیں، متعدد علاقوں میں ہوئیں، اور ایک پولیس کی جو 72 بند گاڑی ہے اس کو بھی آگ لگا کر تباہ کیا گیا، اور یہ تھانہ میریان کی حدود کے علاقے تھے۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو ابتدائی جو تفصیل تھی 4:30 بجے تک وہ میں نے آپ کو بتائی تھی، اور آج تاریخ پلٹ چکی ہے، 24 مئی ہے، اتوار کے دن کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ علاقے جہاں پہ یہ ہوا، یہ آپریشن ہوئے، خنی کلا، اخن خیل، بارکزئی اور مندیو کے علاقوں میں یہ آپریشنز کیے گئے، اور ان میں متعدد جو پولیس اہلکار ہیں یہ زخمی ہوئے۔ فوری طور پر ان کو ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ان میں ایک SHO سرائے نورنگ کے لکی مروت کی پولیس بھی آئی تھی، جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور اس میں 2 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ ایک واحد اللہ یہ ککی کے رہائشی تھے، پولیس کانسٹیبل تھے، ڈرائیور تھے، اور نور اللہ ولد ظریف سکنہ ہنائی تختی خیل بکا خیل یہ شامل ہیں۔ یہ 2 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں، اور سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کی نماز جنازہ بھی ادا کی گئی، جبکہ دوسری طرف اگر دیکھیں تو زخمیوں میں ایک بچہ بھی شامل ہے۔ ٹوٹل کوئی 11 افراد اس میں زخمی ہوئے، اور اسی طرح جو جاں بحق ہونے والے شہری ہیں، جو عام شہری ہیں، ایک راغب خان یا رائب خان اس طرح کے کوئی نام ہے، ایک FC کا ریٹائرڈ اہلکار تھا، اور رائب خان ولد زرگل سکنہ سرد خیل، اور عمر تقریباً اس کی 45-40 سال، اور دوسرا جو ہے ناصر خان ولد بغداد خان سکنہ اخن خیل یہ شامل ہیں، یہ عام شہری ہیں، یہ شہید ہوئے ہیں۔ اور یہ اب تازہ ترین تفصیلات یہ بتائی جا رہی ہیں کہ وہاں پر سیکیورٹی انتہائی سخت ہے، عام لوگوں کو بھی الرٹ رہنے کا کہا گیا ہے۔ اس حوالے سے جو مختلف علاقوں کی امن کمیٹیاں ہیں انہوں نے بھی انتہائی اہم اس میں کردار ادا کیا، اور یہ اب پولیس امن کمیٹی بنو کی ہو، لکی مروت کی ہو، بنو پولیس ہو بنو کی، یا لکی مروت کی CTD ہو، تو یہ ان کو الرٹ رہنے کا بھی کہا گیا ہے، کیونکہ یہ جو جس رات کے اس پہر میں بات کر رہا ہوں تو یہ انتہائی حساس رات ہے اسی حوالے سے، کیونکہ یہ جو کارروائی ہے یا جو جھڑپیں ہیں یہ اتحاد المجاہدین پاکستان یعنی گل بہادر گروپ کے ساتھ وابستہ جو ملیٹنٹس ہیں یہ ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، یا ان کے ساتھ پولیس کی جھڑپیں ہوئی ہیں۔ جو جنگ بندی کا اعلان کیا ہے وہ TTP نے کیا ہے، اور TTP آپ کو پتہ ہے کہ الگ اتحاد ہے، اور اتحاد المجاہدین پاکستان جو ہے یہ ایک الگ اتحاد کا نام ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، اور اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ استاد عبداللہ سعید کے حوالے سے ابھی تک تصدیق نہیں کی کسی بھی تنظیم نے، اور جب اس کی مکمل طور پر تصدیق ہوگی تو تب ہی اس پہ مزید بات کی جا سکے گی۔ بہرحال یہ تفصیلات تھیں جو آئی تھیں، اور میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو تمام جو زخمی تھے ان کے نام بھی بتائے تھے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بہت جلد وہ سامان سارا پہنچنے والا ہے جو خیبر پختونخوا پولیس نے جو جنگی ساز و سامان فوری طور پر بنو پولیس کے حوالے کیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ صورتحال کیا بنتی ہے۔ بنو مسلسل نشانے کے اوپر ہے، اور اس کی وجوہات میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیوں، اس لیے کہ شمالی اور جنوبی وزیرستان کے بہت قریب ہے، باؤنڈریز لگتی ہیں دونوں وزیرستانوں کے ساتھ۔ بنو کینٹونمنٹ بہت انتہائی اہم کینٹونمنٹ ہے، اور جب بھی پہاڑوں سے آپ وزیرستان کی پہاڑوں سے آپ کسی بھی شہر کی طرف اترتے ہیں تو پہلا شہر جو ہے یہ بنو آتا ہے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔